بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمام سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا خطبہ جمعۃ المبارک امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ نے جو اعزاز پایا وہ کائنات کے اندر ایک منفرد اعزاز ہے۔ آپ کا لقب ذی النورین اس بارے میں ریاض الندرہ کے اندر ریاض الندرہ فی مناقب العشرہ اس میں 5 اقوال ذی النورین کی وضاحت میں موجود ہیں۔
کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ وقد سئل عن عثمان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فذاک امرؤ یدعی فی الملا ذی النورین، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تذکرہ فرشتوں میں ذی النورین کے لقب سے کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور منقبت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا قدسیوں کے اندر بھی ذکر ذی النورین کے لفظ سے ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ہمارے اردو اور پنجابی بول چال کے اندر ہم جو عربی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو عربی کا ایک اپنا قانون ہے، اس کے مطابق یہ جو ذو کا کلمہ ہے یہ صاحب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ذی العزت کا معنی عزت والا، ذی شان کا معنی ہے شان والا۔ تو یہ کلمہ تین طرح استعمال ہوتا ہے، رفعی حالت میں ہوگا تو ذو ہوگا، نسبی حالت میں ہوگا تو ذا ہوگا، جری حالت میں ہوگا تو ذی ہوگا۔ اس واسطے عربی زبان میں کبھی تو آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو ذو النورین کہا جائے گا، ذو النورین، دو نوروں والا، اور کبھی گرامر کی بنیاد پر ذکر میں آئے گا ذی النورین، دو نوروں والا، اور کبھی ہوگا ذی النورین، دو نوروں والا۔ تو ہمارے اردو کے اندر استعمال کے وقت ہم بالعموم ذی النورین کہتے ہیں، تو اگر کوئی شخص ذی النورین کا ذکر کرے، لفظ بولے یا ذی النورین کہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن گرامر کے لحاظ سے یہ ساری صورتیں عربی جملے میں جس وقت یہ کلمہ آئے گا تو پھر اس کے لحاظ سے اعراب پیدا ہوگا، ورنہ مطلب ہے صاحب نورین، دو نوروں والی ذات، جنہیں ذو النورین کہا جائے یا ذی النورین۔ باقی چونکہ نورین بھی ہو سکتا ہے، ذی نورین، ذا نورین، ذو نورین، اور پھر الف لام بھی استعمال ہوتا ہے تو پھر ذی النورین۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذاک امرؤ یدعی فی الملأ ذی النورین۔ تو اب گرامر کے لحاظ سے چونکہ یہاں حالت نسبی ہے تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہیں کہ جنہیں مالا کے اندر، جنہیں فرشتوں کے تذکرے کے اندر ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی ذی نورین، دو نوروں والا۔ یہ ان کا لقب کیوں پڑا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذی نورین کہا جاتا ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا ختن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتیہ، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد تھے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد نکاح میں موجود تھیں، یعنی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے عقد نکاح میں تھیں، اس بنیاد پر حضرت مولا علی کے بقول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا لقب صحابہ کی عقیدہ میں نور ہے
کہ حضرت رقیہ کو بھی نور کہا جا رہا ہے اور حضرت ام کلثوم کو بھی نور کہا جا رہا ہے، حضرت عثمان غنی کو ان کی نسبت سے دو نوروں والا کہا جا رہا ہے، تو پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہی نہیں بلکہ نور الانوار ہیں، کہ نوروں کے نور ہیں کہ جن کی نسبت کی بنیاد پر بھی کائنات میں نور بنتے ہیں اور نور تقسیم ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذی النورین لقب کی ایک وجہ اور جو اہم اور سب سے راجع وجہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا تو فرمایا میں نے یہ نکاح اللہ کی وحی کے ساتھ کیا ہے، یعنی رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب ان کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تو اس موقع پر، اور یہ بھی خصوصی طور پر راوی اس کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تو حضرت علی کہتے ہیں سرکار فرما رہے تھے لو کان عندی 40 بنتن، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ حتی لا یبقى منہن واحدۃ، تو میں یکے بعد دیگرے ان 40 کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیتا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے باقی نہ رہتی، یعنی میری 40 بیٹیاں ہوتیں اور پھر ان کا وصال ہوتا جاتا تو چونکہ جمع بین الاختین جائز نہیں ہے تو میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد دیگرے میں ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرتا۔ دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خاندان نبوت کے فرد ہیں، وہ اس کی روایت کرتے ہیں اور اس کو بھی یہ ریاض النظرہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لو ان عندی 100 بنت، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں تموت واحدۃ بعد واحدۃ، اور وہ یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، زوجتک اخری حتی لا یبقى من 100 شیء، اے عثمان میں یکے بعد دیگرے 100 کی شادی تمہارے ساتھ کر دیتا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے باقی نہ رہتی۔ ھذا جبریل، یہ جبریل اخبرنی مجھے بتانے آئے ہیں ان اللہ عز وجل یأمرنی ان ازوجک اختہا، کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں حضرت رقیہ کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ کے ساتھ کروں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز بخشا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، سب سے بڑی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز بخشا تو تاریخ انسانیت میں وہ صرف آپ ہی کا اعزاز ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا پوری انسانیت میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی عقد نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک ہی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو یہ اعزاز عطا کیا گیا،
اس اعزاز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مرتبہ و مقام ملا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کی اور مکہ شریف سے حبشہ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جس شخص نے اللہ کے راستے میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ سب سے پہلے ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر انہوں نے گھر چھوڑا اور انہیں یہ مرتبہ و مقام ملا۔ یہ امر نہایت اہم ہے کہ ایک عام انسان اپنے داماد کے معاملے میں، اس کے انتخاب کے معاملے میں اور اس کے بعد پھر اس کی عزت و احترام کے معاملے میں، اس کے روشن کردار اور لوگوں کے اندر اس کی اچھی شہرت کے لحاظ سے جو خواہاں ہوتا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باقی اوصاف میں عام لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اشجع الانبیاء ہیں اور ہر نبی اشجع القوم ہوتا ہے، ہر نبی اپنی قوم میں سے بہادر ترین ہوتا ہے، اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام نبیوں میں سے سب سے زیادہ بہادر ترین ہے۔ اس طرح غیرت کے معاملے میں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا تذکرہ ہو رہا تھا اور صحابہ نے کہا سعد تو بڑے ہی غیرت والے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر منہ، میں ان سے بھی بڑا غیرت والا ہوں۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی بیٹیوں کے لیے منتخب کیا اور ان کے عقد نکاح میں اپنی صاحبزادیاں دیں، ان کا ادب احترام امت پر از حد درجہ لازم ہے، کیونکہ ایک عام انسان اس کے لحاظ سے جب اس کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے قرب کے لیے یہ بات ضروری ہے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو تو کروڑ درجہ زیادہ ہے اور غیرت کا معاملہ کروڑ درجہ زیادہ ہے۔ اس بنیاد پر امتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام سنتے ہی اپنا سر ادب سے جھکا لیتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جن کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نسبت کے لیے بطور خاص منتخب کیا ہے، اور پھر بالخصوص جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذی النورین کی وجہ بیان کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی نظر آتا ہے کہ جس وقت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سب آئے محبوب آپ جس طرح پہلی حالت میں تھے ویسے ہی رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے پہلی حیت کو تبدیل کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں رب کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو وصف حیا ہے اور اشد حیان، حیا کے لحاظ سے جو کامل ترین درجے پر ہے، پھر اصدق الحیا، حیا کے لحاظ سے جن کی حیا بناوٹی اور تکلف سے نہیں بلکہ سراسر اول سے آخر تک صداقت پر مبنی ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ان کا وصال ہوتا جاتا تو یکے بعد دیگرے میں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں پیش کر دیتا۔ اس بنیاد پر مجھے وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جب کوئی شخص بار بار کہہ رہا تھا تو عثمان غنی کے بارے میں معاذ اللہ کے یہودی ہونے کی نسبت کر رہا تھا، تو دلائل دینے پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو کہا محقق نے اسے کہ تو بتا تو اپنی بیٹی کی شادی یہودی کے ساتھ کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں یہ تو میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی یہودی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو کہا پھر تیری غیرت بڑی ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی غیرت بڑی ہے؟ تو
جب انہوں نے اپنی 2 صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی ہے اور پھر فرما دیا ایک حدیث میں اگر 40 ہوتی یا 100 ہوتی میں یکے بعد دیگرے تمہارے ساتھ ان کا نکاح کر دیتا. تو یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و ایقان کے اندر کتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے. محلب اس کی وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے. ان سے پوچھا گیا لما قیل لعثمان ذو النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب عربی زبان میں چونکہ یہاں گرامر کے لحاظ سے رفع حالت ہے تو ذو النورین کہا گیا. ان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں لأنه لم يعلم احد تزوج ابنت نبی غیر، کہ تاریخ میں ان کے سوا کوئی دوسرا بندہ ہے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کہ ایک ہی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں آئی ہوں. اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کی نسبت کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے. دوسری وجہ اس میں یہ بیان کیا گیا لأنه كان يختم القرآن في الوتر، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وتر میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. اور شرح معانی الآثار میں امام طحاوی کی جو کتاب وہاں کہ جن لوگوں نے 1 رکعت میں قرآن ختم کیا ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ وتر میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. تو پھر ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں فالقرآن نور وقیام اللیل نور، قرآن بھی نور ہے اور قیام لیل بھی نور ہے. تو ان کو قرآن قیام لیل کے اندر وتر میں ختم کرنے کی سعادت حاصل تھی. اس واسطے یہ 2 نور ہیں جن کی وجہ سے عثمان غنی کو ذی النورین کہا جاتا ہے. ایک قرآن کا نور، دوسرا یعنی قیام اللیل کا نور. تیسرے نمبر پر آپ کے ذی النورین ہونے کی وجہ جو ریاض النظرہ کے اندر امام طبری نے بیان کی وہ یہ ہے، کہتے لأنه كان له سخاءان احدهما قبل الاسلام والثانی بعدہ، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 طرح کی سخاوت تھی. اور سخاوت نور ہے. ایک سخاوت تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایک سخاوت تھی اسلام قبول کرنے کے بعد. تو ان 2 سخاوتوں کو 2 نوروں سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین ہیں کہ ان کو یہ سخاوت کا وصف اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حاصل ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ کافر ہو وہ جتنی بھی سماجی خدمت کرتا رہے، جتنے بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہے، اس کا عمل ہباء منصورا، کوئی حیثیت نہیں اس کی کفر کی بنیاد پر. لیکن وہی بندہ اگر کلمہ پڑھ لے تو حالت کفر کی اس کی اس طرح کی جو اچھائیاں تھیں وہ سب اس کے نامہ اعمال میں شامل ہو جاتی ہیں، ان سب کا اس کو ثواب ملتا ہے. اب حاجیوں کو پانی ابو جہل بھی پلاتا رہا مگر ایک نیکی بھی نہیں پائی کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اور جن لوگوں نے عہد جاہلیت کے اندر اچھے کام کیے تھے مگر پھر جاہلیت ختم ہوئی اور اسلام قبول کر لیا، تو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ انہی نیکیوں کے باعث آگے کلمے میں اس کو ان پرانے کاموں کا بھی اجر مل جائے گا، وہ نیکیاں شمار ہوں گی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اسلام قبول کرنے سے پہلے کی سخاوت اور ایک اسلام قبول کرنے کے بعد کی سخاوت، اور وہ کتنی سخاوت ہے کہ جتنا فائدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے اسلام کو دیا وہ بھی ایک منفرد مقام ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں پہنچے تو 20,000 درم کا کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. مسجد حرام مسجد کعبہ کی توسیع جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہوئی، مسجد کعبہ کی توسیع کا پلاٹ بھی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور مسجد نبوی کی توسیع کا یہ تمام جو پہلی توسیع ہوئی وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کے ساتھ ہوئی۔ اور جب جیش اسرا کی تیاری ہو رہی تھی، تبوک کی جنگ، اس کو جیش اسرا کہا جاتا ہے، تنگی کے وقت کی لڑائی، کہ لڑنی دور تھی جا کر، سواریوں کی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی، بہت زیادہ فنڈ کی ضرورت تھی، تو تبوک کے لشکر کی تیاری میں پہلا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ تصور کریں، یعنی اس وقت ان حالات میں 950 اونٹ اور 500 گھوڑے حضرت عثمان غنی نے لشکر اسلام کو عطا فرمائے تھے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقرب لوگ، ان کی دین کے لیے خدمات کتنی ہیں۔ یعنی وہ زمانہ اسلام کے ابتدائی ایام، اس وقت تو کسی کا ایک درم جو دین کے لیے وقف ہوا تھا آج کے کروڑوں سے بھاری ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ضرورت ہے کہ سارے صحابہ کو وہاں پہنچانا ہے، سواریوں کا اہتمام کرنا ہے، تو 950 اونٹ اور 500 گھوڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت محبوب علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کیے اور پیش کر دیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مالا عثمان ما عمل بعد ھذا، آج کے بعد عثمان غنی کا کوئی فعل انہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ اس واسطے حدیث شریف میں موجود ہے اشترى عثمان الجنت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن حین جہز جیش الاسرہ ومرتن حین حفر بئر روما، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی، 2 مرتبہ جنت خریدی۔ اس حدیث کے الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضائل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کے لیے سنی زبان کی ضرورت ہے۔ ایک طبقہ تو معاذاللہ ویسے ہی سب و شتم کرنے والے بدبخت لوگ ہیں، اور دوسرا طبقہ جن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک اختیار، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جن کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ اور یہاں حدیث میں کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خریدی کس سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ اشترى عثمان الجنت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر شان عثمان غنی وہ بیان کرے جو حضرت عثمان غنی کے آقا کی شان سمجھتا ہو، کہ عثمان جو جنت خرید رہے ہیں، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے خرید رہے ہیں، اور جن کا مذہب یہ ہو کہ اللہ کے نبی کو معاذ اللہ یہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا بنے گا، تو وہ کس منہ سے شان صحابہ بیان کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح ان کے پاس حیثیت ہے کہ وہ مقام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خریدی ہے، اور جنت دے وہ سکتا ہے، بیچ وہ سکتا ہے جو مالک ہو، جس کا ملک ہو وہ بیچ سکتا ہے۔ شرعی طور پر یہ قانون ہے، اپنا ملک کوئی بیچ سکتا ہے، کسی کا ملک نہیں بیچ سکتا۔ اب جس کی چیز ہو اس کو پیسے دو، چکے بیع و شراء کی تعریف کیا ہے کہ کسی کے ملک میں جو چیز ہے اس کی قیمت دے کر اسے اپنے ملک میں داخل کرنا، اس کو خریدنا کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ماننا پڑے گا کہ جنت میرے نبی علیہ السلام کے ملک میں ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے جنت کو خریدا ہے، اور 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ خرید لیا ہے۔ ایک مرتبہ جب بئر روما کو وقف کیا، اور دوسرا جس وقت یہ جیش اسرا کی تیاری میں حصہ لیا، اور پھر صرف سواریاں ہی پیش نہیں کی، درم و دینار بھی پیش کیے، چونکہ دوسری حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں درم ڈالے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
کہا محبوب یہ جنگ کے لیے میرا ہدیہ ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام ہاتھ سے درم پلٹ رہے تھے, ہاتھوں کو درموں میں ڈال کر, اور فرما رہے تھے ما در عثمان ما عمل بعد ھذا, آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں دے سکتا. تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر کتنی ہے اور اپنے صحابہ پر یقین کتنا ہے. اور حضرت عثمان غنی کے ایمان پر سرکار نے مہر لگا دی. چونکہ کفر تو نقصان دیتا ہے, شرک نقصان دیتا ہے, فسق نقصان دیتا ہے. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کسی موقع پر معاذ اللہ جس طرح کے رافضی بکواس کرتے ہیں, اگر ایسا مسئلہ ہونا ہوتا تو سرکار گارنٹی نہ دیتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی کام انہیں نقصان نہیں دے سکتا. تو سرکار دیکھ رہے تھے کہ میرے عثمان ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں گے, استقامت پر قائم رہیں گے اور مستقیم الفکر رہیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذی النورین ہونے کی یہ تیسری وجہ, ایک سخاوت اسلام قبول کرنے سے پہلے اور ایک سخاوت اسلام قبول کرنے کے بعد. چوتھی وجہ وہ یہ ہے کہ آپ کی دوہری کنیت تھی, ایک کنیت تھی ابو عمر اور دوسری کنیت تھی ابو عبداللہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹوں کا نام عبداللہ تھا, ایک تو عبداللہ الاکبر, دوسرے تھے عبداللہ الاصغر. تو آپ کی یہ کنیت جو ہے عبداللہ والی, اس میں بھی بڑی راز کی بات ہے. ابھی محرم الحرام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ, اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور بھی نواسے ہیں, اور سرکار کی نسبت سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر امتی اس کو سلام کرنے والا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے جو صاحبزادہ پیدا ہوا ان کا نام حضرت عبداللہ الاصغر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کا بیٹا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے وہ بھی نواسہ رسول علیہ السلام, اور وہ نواسہ رسول علیہ السلام جو عبداللہ الاصغر ہے ان کی نسبت سے حضرت عثمان غنی کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ کے باپ. تو ان کی دو کنیت تھیں, ابو عمر اور ابو عبداللہ. ہر کنیت کو ایک نور سے تعبیر کیا گیا, اور اس بنیاد پر آپ کو ذی النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے. یہ وجہ حضرت وکی بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. پانچویں وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فضیلت قیامت میں حاصل ہوگی. اس فضیلت کی وجہ سے آپ کو پہلے ذی النورین کہا جاتا ہے, چونکہ جو چیزیں ملنی قیامت کو ہوں اور ملنی یقینی طور پر ہوں تو انہیں ماضی کے ساتھ ہی تعبیر کر دیا جاتا ہے, اگرچہ آنی مستقبل میں. جس طرح قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, کہ جو رب سے ڈرتے ہیں انہیں جنت کی طرف چلا دیا گیا. سیکھا ماضی ہے, چلا دیا گیا, حالانکہ مستقبل میں چلایا جائے گا, حشر بپا ہوگا, پھر جنتی جنت میں جائیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے چلا دیا گیا, اور جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. سلام علیکم طبتم, ان کو سلام کہہ دیا گیا, حالانکہ وہ مستقبل میں ہوگا. تو چونکہ یقینی طور پر وہ شان ملنے والی ہے تو اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے داخل ہونے کے ساتھ دو نور چمکیں گے, دو انوار کا ظہور ہوگا. جنت کے گیٹ میں جب آپ قدم رکھیں گے تو استقبال میں لائٹنگ جو ہوگی دو نوروں کی, اس بنیاد پر آپ کو دنیا میں ذی النورین سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ کل 5 وجوہات ہیں, اور یہ آپس میں معارض نہیں
کہ ایک اگر ہے تو دوسری نہیں، دوسری ہے تو تیسری نہیں، ساری ہی وجوہات سچی ہیں، مگر سب سے مقدم وہ وجہ ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کی نسبت کی بنیاد پر آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے. اور یہ بھی مسلک اہل سنت کی صداقت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بیان کرنے والے ہیں، اور آپ کی نسبت کے جو نور ہیں انہیں بیان کرتے ہوئے ہمیں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی. اور جو اصل کے نور کا منکر ہو وہ فرع کا نور کس طرح بیان کر سکے گا؟ اس واسطے شان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو یا شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہو، اس کو بیان کرنے کے لیے جس عقیدے کی ضرورت ہے وہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے خصائص ہیں، لیکن چونکہ وقت اس وقت مختصر ہے میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مکہ شریف میں جو مسلمان قیدی ہیں، کلمہ پڑھا تھا پھر مکہ شریف سے نکل نہیں سکے، قریش مکہ نے ان کو بند کر لیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے تھے. اور اس سلسلہ میں آپ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر آپ مکہ شریف اگر جائیں اور میرے وہ دیوانے جو وہاں پر قید میں ہیں آپ ان تک میرا پیغام پہنچائیں. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، محبوب میں جانے کو تیار ہوں، بے ابی انت واللہ مالی بمکہ عشیرہ، میرے باپ محبوب آپ پہ قربان ہو جائیں، مکہ شریف میں میری وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت عثمان غنی کی ہے. وہاں برادری کے لحاظ سے، اثرات کے لحاظ سے میں جاؤں گا تو وہ نتائج نہیں نکلیں گے، جو حضرت عثمان غنی جائیں گے تو نتائج نکلیں گے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اختیار کا ثواب بھی حضرت عمر کو دینا تھا جو انہیں پہلے کہا، اور انہوں نے اپنی طرف تجویز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی. اور یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہم مواقع پر ان کی حیثیت مانی ہوئی حیثیت تھی، طے شدہ تھی، ورنہ جو اعتراض کرنے والے کی آنکھ ہے وہ تو کمالات دیکھنے سے اندھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے مکہ شریف میں اور ایک منکر عثمان غنی آ گیا اور کہتا، دیکھو عثمان غنی بیت رضوان میں بھی شامل نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا نہیں تھے. اس طرح کی چند باتیں اس نے کی، وقت مختصر ہے. تو اس نے جب عبداللہ بن عمر نے جواب میں کہا ہاں ایسے ہی ہے، اس نے کہا اللہ اکبر. اب حضرت عثمان غنی تاڑ گئے، دیکھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے کہ یہ بندہ واقعی بیمار تھا، کہ اس نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ پوچھ کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ لہذا ان میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے. اور ایک صحابی کہ اپنے گمان کے مطابق ایک ہلکا پن ظاہر کرنے کے لیے اس نے اللہ اکبر کہا. تو آپ نے فرمایا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ اکبر کس طرح کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کہنے کے بھی کئی مقامات، یہ باقاعدہ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر حدیث شریف موجود ہے. ایک ہے سنی مجمع میں اللہ اکبر اور ایک ہے دوسروں کے مجمع میں اللہ اکبر. وہ اللہ اکبر تب کہیں گے جب ان کا خطیب یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی نے ساری رات دعا مانگی پھر بھی کچھ نہ ہوا، دن کو مانگی پھر بھی کچھ نہ ہوا، ہفتہ پورا مانگی پھر بھی کچھ نہ ہوا، مہینہ سارا مانگتے رہے پھر بھی کچھ نہ ہوا. تو وہ کہیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کہ ان کو یہ انداز، اس امر پہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کے کہنے پہ کچھ نہ ہو تو پھر اچھا ہے. اور سنی کا مجمع کیا ہے کہ حضرت جابر کا باغ تھا، سرکار تشریف لے گئے
تو حضرت جابر نے کہا قرضہ سارا اتر گیا ہے اور ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی. تو لوگ کہتے اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے، تم اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے جس شخص نے غلط پس منظر میں اللہ اکبر کہا تھا اسے پکڑا اور کہا اگر اللہ اکبر تم نے کہنا ہے تو پھر جواب مجھ سے سن کے کہو کہ تم نے صرف اتنا پوچھا، وہ اس موقع پہ نہیں تھے. میں نے کہا نہیں تھے. تم نے اس پر کہا کہ ہاں میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ بھاگ گئے اور یہ ہوا وہ ہوا. آپ نے فرمایا بیت رضوان میں اگر حضرت عثمان غنی سے بڑا کوئی شخص اہل مکہ کے نزدیک ہیبت والا ہوتا تو سرکار اسے بھیجتے. یہ تو ان کی فضیلت ہے. اور جب انہیں سرکار نے خود بھیجا ہے اور پیچھے بیت رضوان وہی ان کے بارے میں رہی ہے، اور پھر یہ تو ان کی شان ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ مومنین سے خوش ہو گیا کہ جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو جب حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں تو پھر وہ جسم کے لحاظ سے تو حاضر نہیں تھے مگر مقام کے لحاظ سے تو ان کی حاضری سب سے بڑی تھی. جب سرکار نے خود اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے دیا تو اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عظمتیں ان کی اتنی زیادہ، لیکن بدقسمتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ غلط سوچتے ہیں. اب یہاں پر جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، آپ جب پہنچے تو بات باقی جن لوگوں سے قتلوں کا معاملہ ہو ان سے ان کے پاس چلے جانا، اب کوئی پتہ نہیں کہ اگلے کس طرح پیش آتے ہیں. تو لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے حتی جاء عسکر المشرکین، مشرکین کی فوج میں داخل ہو گئے. فاباسوا به واساؤوا له القول، تو انہوں نے بڑی ہٹ کی، حضرت عثمان غنی کا طنز کیا، مذاق کیا، گالیاں دینا شروع ہو گئے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجارہ ابان بن سعید، آپ کا چچا زاد بھائی، اس نے برادری بیس پر حضرت عثمان غنی کو پناہ دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس مقصد کے لیے گئے تھے سرکار کی ڈیوٹی پوری کی کہ پیغام دینا ہے میرے گھرے ہوئے عاشق ان تک میرا پیغام پہنچاؤ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جب سواری سے نیچے اترے تو چچا زاد نے کہا یا عثمان مالی اراک متخشیا، عثمان تم تو مجھے ڈرپوک سے نظر آ رہے ہو. اسبل ازارا کا، یہ تہبند اپنا نیچے کرو جو ٹخنوں سے اوپر تم نے کیا ہوا ہے. اس طرح کا تو بندہ ڈرپوک ہوتا ہے، ڈرپوک لگتا ہے. اور تم اس وقت تمہارا روب ہونا چاہیے، قریش مکہ سے تم نے بات کرنی ہے. تو حضرت عثمان غنی نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہاکذا ازارۃ صاحبنا، ہمارے نبی علیہ السلام کا تہبند ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی یہ وہ جملہ ہے نا جس سے لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں کہ تو کیسے لگ رہا ہے، فوراً اس حالت کو بدل جس میں تو ہے. چچا زاد بھائی نے کہا عثمان تو کیسا لگ رہا ہے، یہ تو ڈرپوک سا ہے، یہ نیچے کرو تہبند پھر تم پرسنالٹی پروکار نظر آئے گی. تو آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک معیار یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے نزدیک معیار یہ ہے کہ ہمارے محبوب کی سنت کیا ہے. تو میں وہاں بھی ایسے ہوں اور یہاں بھی. اب اس مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، آپ کو چچا زاد بھائی نے یہ کہا کہ عثمان اب سارا جو بوجھ تھا میں نے تمہارا اٹھا لیا ہے،
مکہ کے سرداروں سے میری بات چیت ہو گئی ہے، میرے بھی ہاف پر تمہارے لیے آفر ہے کہ کتنے سال ہو گئے تمہیں اس کعبے سے دور اور طواف کے لیے تم تڑپتے ہو، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، تم کعبہ کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت ابن عم نے یہ کہا یبن عم طف طواف کر لو، قال یبن عم ان لنا صاحبا، ہے میرے چچا زاد بھائی، ہم عام لوگ نہیں، ہمارے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا نبتدع امرا، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، هو الذی یکون یعمل فنتبع اثرہ، ٹھیک ہے کعبہ کعبہ ہے مگر کعبے کے گرد میں چکر تب لگاؤں گا جب میرے نبی بھی چکر لگائیں گے۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ مکہ شریف ہے، کعبہ ہے، سالوں کی جدائی ہے، حضرت عثمان غنی کو موقع مل گیا ہے، چچا زاد بھائی کہتا طف یا ابن عم آپ طواف کر لیں، تو کہا نہیں میں اکیلا کیسے کر لوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کریں گے تو پھر میں طواف کروں گا، ورنہ میں کعبے کا طواف نہیں کرتا۔ سچ کہا تھا بریلی کے تاجدار نے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے یہ کعبہ ہے مگر کعبے کے کعبہ تو مدینہ شریف میں ہے، ہم وہ کریں گے طواف تو پھر میں طواف کروں گا۔ اب ادھر یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، ادھر مدینہ شریف میں بات کیا ہو رہی ہے۔ ریاض النظرہ میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سوچا کہ اب اتنے دن ہو گئے ہیں، عثمان تو مکہ شریف پہنچ گئے ہیں، اور وہاں جا کر حضرت عثمان غنی کو کتنا موقع مل گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک سعادت ہے کعبے کا طواف کرنا، اور پھر صحابہ کی حسرت بھی صحیح ہے، کہتے ہیں ہنی ابی عبداللہ، وہ جو کنیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسہ رسول علیہ السلام کی نسبت کی بنیاد پر، ہنی ابی عبداللہ، صحابہ کہتے ہیں مبارک ہو ابو عبداللہ عثمان کو، ابو عبداللہ عثمان کو مبارک ہو، کیا الطواف بالبیت آمنا، کتنے مزے سے طواف کر رہے ہوں گے، حالت امن میں، ہم دور تڑپ رہے ہیں کعبہ سے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے امن کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، مبارک ہو ان کو، ہنی ابی عبداللہ، ان کو طواف مبارک ہو۔ جب یہ بات صحابہ میں چل رہی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، کیا علم غیب ہے میرے محبوب علیہ السلام کا، اور کیا اعتماد تھا اپنے اس رفیق پر جن کو جنت میں بھی اپنا رفیق قرار دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں یہ الفاظ فرمائے جس کو ابن دحاق نے بھی روایت کیا ہے، فرمایا لو ما قضا قضا، لو ما قضا قضا ما طاف حتی اطوفا، فرمایا عثمان اگر 40 سال بھی وہاں موجود رہے اس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہیں کروں گا۔ لو ما کا سا قضا، اب قضا کا لفظ ایک استعارہ کنایا ہے، اس سے مراد گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد مہینے بھی ہو سکتے ہیں، دن سال بھی ہو سکتے ہیں۔ لو ما کا سا قضا، پھر ابھی تو تھوڑا وقت گزرا ان کو گئے ہوئے، اگر وہ کئی مہینے بھی وہاں رہے، کئی سال بھی وہاں رہے، تو پھر فرمایا وہ بات پہ پکے رہیں گے۔ تم سمجھتے ہو کہ وہ جا کے طواف کر رہے، فرمایا نہیں، ما طاف حتی اطوفا، جب تک میں طواف نہیں کروں گا میرے عثمان طواف نہیں کریں گے۔ اس واسطے صحابہ تم مطمئن رہو
تم سمجھتی ہو کہ وہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے طواف شروع کر دیا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو سرکار کو ان پر اعتماد ہے اور جو علم غیب ہے، اب یہ ساری چیزیں ان کو بیان کرنے کے لیے سنی مسلک کی ضرورت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے بھیجا ہے تو پیچھے خبر بھی رکھی ہے کہ میں جن کو دشمنوں میں بھیج رہا ہوں ان کے لحاظ سے. اور یہی بیعت رضوان آزمائش اور ابتلا کے موقع پر جب بیعت لی جا رہی تھی، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو بیعت کیوں لیتے؟ تو میں کہتا ہوں اعتراض تم اللہ پہ کر رہے ہو کہ کوئی دہریہ اگر یہ کہے تمہارے رب کو پتہ ہوتا کہ عثمان زندہ ہیں تو وہ رضا کے انعام کیوں دیتا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ مومنوں پہ راضی ہو گیا کیونکہ وہ عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے ہیں. اور جو کام نفس الامر میں وہی نہ ہو اس کے بارے میں کوئی عہد کرے اور اس پر راضی ہونا، اس کو انعام دے دینا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، جس کام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کے لیے لشکر جانا ہی نہیں ہے، جس کے لیے آگے جنگ ہونی نہیں ہے، اس کام کی بنیاد پر رضا پہلے دے دینا، یہ رب ذوالجلال کا جو اعلان ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ رضا دینے والا بھی جانتا ہے، بیعت لینے والے بھی جانتے ہیں. آزمائش ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کہ جن سے مسئلہ چھپا کے، چونکہ ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہی تو امتحان ہے. اب جنت ہم سے چھپی ہے، جہنم پردے میں ہے تو ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اور اگر جنت سامنے ہو، جہنم سامنے ہو تو پھر تو امتحان نہیں ہے. اس واسطے اگر کوئی علم رسول اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتا ہے تو واضح وہ تو علم الہی پر اعتراض ہو جائے گا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا. راضی کس لیے ہے؟ کہ انعام رضا کا دے رہا ہے کہ یہ فلاں کام کرنے کے لیے عہد کر رہے ہیں، اس میں میں راضی ہو رہا ہوں. اور جس کے لیے عہد کیا جا رہا ہے نفس الامر میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ شہادت ہوئی نہیں ہے کہ جس کے لیے عہد کیا جائے کہ ہم بدلہ لیں گے. اس بنیاد پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر مکہ شریف یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام کے علم غیب کی گواہی دے رہا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام باخبر ہیں، جانتے ہیں. فما طاف حتی طوف لو مکث قضا، اگر اتنی دیر بھی وہ وہاں موجود رہے تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ طواف نہیں کریں گے جب تک کہ میں طواف نہیں کروں گا. محتشم سامعین حضرات، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. میرے حج کے دوران جو بلوچستان میں زلزلہ آیا تھا اس کے لیے ادارہ صراط مستقیم نے کچھ فنڈ اکٹھا کیا تھا لاہور سے، باقی جگہوں سے. اب وہ بھیجنا ہے اور اس سلسلہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں ضرورت لوگوں کی بہت زیادہ ہے، تو آپ حضرات مزید آج کچھ فنڈ اکٹھا کریں تاکہ بلوچستان روانہ کیا جائے. اس سلسلہ میں ادارے کے احباب جلدی تمام دوستوں کے پاس جولی لے کر پہنچیں تاکہ سب اس میں اپنا حصہ شامل کریں. وہ لوگ ویسے ہی بلوچستان میں بہت پسماندگی ہے اور پھر دہشت گردی اور اس طرح کے معاملات اور زلزلہ کی وجہ سے جو آفت زدگان لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کے لیے بھرپور طریقے سے آپ کوشش کریں تاکہ اچھا خاصا تعاون ان کے ساتھ ہو سکے. میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. آج کا دن ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے غازی علم الدین شہید کی یاد کے طور پر مختلف مواقع پر خطبات اور مظاہروں کی صورت میں منایا جا رہا ہے، چونکہ بر صغیر کی عشق کے وہ ترجمان جن کو غازی علم الدین شہید کہا جاتا ہے 30-31 اکتوبر کی درمیانی رات کو انہیں میاں والی جیل میں پھانسی دی گئی تھی اور وہ شہید ہوئے. ان کا عرس مبارک لاہور میں منایا جا رہا ہے اور ان کا جو کردار ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پورے سکول آف تھاٹ کے بانی ہیں. غازی ممتاز حسین قادری اور غازی عامر عبد الرحمن اور غازی احمد شیر نیازی، غازی ثاقب شکیل جلالی جیسے لوگ یہ غازی علم الدین شہید کے مدرسہ کے پڑے ہوئے ہیں، ان کی سوچ کے حامل لوگ ہیں. اور غازی
علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے راجپال کو واصل جہنم کر کے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیا اور ایک تاریخ رقم کی، وہ نئی نسلوں تک نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کی وابستگی ہے اس کی وہ تحریک ترجمان ہے۔ اور اس بنیاد پر غازی علم الدین شہید کہ جن کی وکالت کے لیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ اپنے آپ کو پیش کریں اور پھر علامہ اقبال جیسے لوگ رشک کریں اور بڑے بڑے سادات اور پیران طریقت کہیں کہ ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا، ان کے اس کردار کو آج ملک بھر میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کی فکر کو آگے اجاگر کیا جائے، اور جو لوگ اس فکر کو عملاً جامہ پہنا رہے ہیں، اس وقت کوٹ لکھپت جیل کے اندر احمد شیر نیازی اور اڈیالہ جیل کے اندر ممتاز حسین قادری جیسے لوگ وہ انہی کی فکر کے حامل ہیں۔ اللہ ایسے غازیوں کو رہائی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔